آپ کے گھر میں کوئی بڑا بوڑھا ہے تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا यूं ही بیٹھے بیٹھے یا پھر اٹھتے بیٹھتے ہوئے یا لیٹے ہوئے بھی بعض اوقات مسل کریمپ ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایک فوراً سے پٹھا کھنچ جاتا ہے، جسے عام طور پر ہم پنجابی زبان میں کڑل پڑنا بھی کہتے ہیں۔ اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے شخص کی چیخیں بھی نکل جاتی ہیں، بعض دفعہ بہت زیادہ تکلیف سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ یہ دراصل عضلات کا کھنچاؤ ہوتا ہے، عضلات کی ایک تشنجی کیفیت ہوتی ہے اور اسے عام طور پہ مسل کریمپس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اور زیادہ تر تو ضعیف لوگوں کو ہوتا ہے یہ مسئلہ، لیکن آج کل نوجوانوں کو بھی ہونے لگ گیا ہے۔ اس کی بھی کچھ ریزنز ہیں، کچھ غذائی اور لائف سٹائل کی خرابیاں ہیں، تو اس وجہ سے یہ معاملات نوجوانوں کے ساتھ بھی ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جسم کے اندر خشکی کا مادہ بڑھ جاتا ہے اور جس کی وجہ سے عضلات میں کھنچاؤ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کنڈیشن میں آپ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بھی شخص ہے اس میں جسم کے اندر خشکی بڑھی ہے تو آپ نے اس کو حرارت اور رطوبت سے بیلنس کرنا ہے۔ بعض دفعہ لوگ موسم تو گرمی کا ہوتا ہے لیکن اے سی کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اتنی ضرورت نہیں ہوتی، اور بہت زیادہ ٹھنڈک کے اندر رہتے ہیں ہر وقت، یہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ یا بعض دفعہ اعتدال سے بڑھ کر بہت زیادہ ٹھنڈے مشروبات کا، یک ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں، یہ بھی شدید نقصان دہ ہوتا ہے اور جسم کا جو درجہ حرارت ہوتا ہے وہ اس کو کم کر بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے اس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اور بعض دفعہ انسان کی غذائیں ہی اتنی خراب ہوتی ہیں، بے ترتیب ہوتی ہیں، مزاج کے حوالے سے کوئی نالج نہیں ہوتا، تو اس طرح بھی بعض دفعہ مزاج ہی خراب ہو جاتا ہے، خلط بگڑ جاتی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی آپ کو ہاؤ ہونی چاہیے۔ اب اس طرح کی سچویشن میں سی فوڈ بہت زیادہ مفید ہوتی ہے، اس میں رطوبت کی کثرت ہوتی ہے، اور عام طور پہ ایک غذائی آپ کو ترتیب بتا دیتا ہوں کہ اعصابی غدی اور غدی اعصابی مزاج کے اندر غذاؤں کو رکھا جائے۔ جتنے بھی ہمارے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں اکثر ان میں جب بڑھاپے کی وجہ سے حرارت غریزی بھی کم ہو جاتی ہے اور رطوبت غریزی بھی کم ہو جاتی ہے، تو ایسی کنڈیشن میں آپ نے ان کی غذا کا خیال رکھنا ہے، ماحول کا خیال رکھنا ہے، اور جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں ان کو کسی بھی قسم کا ٹھنڈے کا استعمال تو بالکل نہ کروایا کریں، تازہ پانی پلائیں اور اے سی سے ذرا دور رکھیں۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگ مسائل کا شکار رہتے ہیں، لیکن وہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے انفیکشن ہو گیا ہے، فلاں رپورٹ کروا لیں، فلاں رپورٹ کروا لیں۔ کبھی ڈاکٹر آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ یہ بزرگ شخصیت ہو چکے ہیں، ان کے جسم میں قوت مدافعت کی کمی ہو چکی ہے، ان کو اے سی سے دور رکھیں، ان کو ٹھنڈا پانی نہ پلائیں، ان کی غذاؤں کا اعتدال وہ تو ڈاکٹر نے پڑھا ہی نہیں ہوتا نا غذا کے حوالے سے۔ تو خیر، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس طرح کی اگر کنڈیشن زیادہ ہو تو سب سے پہلے تو چیک اپ ضروری ہے اور غذا تجویز کروائیں۔ اس کے لیے آپ کو ایک بہترین مٹھائی بتا دیتا ہوں، آپ نے نرم کھجوریں لینی ہیں، اچھی والی نرم کھجوریں لے کر ان کے ساتھ سفید تل ان میں شامل کریں اور ان کو اچھی طرح کوٹ کر یا بلینڈ کر کے اس کی ایک مٹھائی بنائیں، اس کے لڈو وغیرہ بنا کے وہ آپ کھلایا کریں، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ جو خشکی ہے وہ ضرور ٹوٹے گی اور جسم کے اندر حرارت اور رطوبت پیدا ہوگی۔ اب اس میں ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ بعض دفعہ یہ مسائل شوگر والے حضرات کو بھی ہوتے ہیں، جو انسولین لگاتے ہیں یا جو شوگر کی ٹیبلٹ لیتے ہیں، ان کے جسم میں بھی شدید ڈرائنس اور خشکی پائی جاتی ہے، قبض شدید ہوتی ہے، تو اس کے لیے پھر یہ ٹوٹکا استعمال بالکل نہیں کرنا آپ نے۔ اس کے لیے چیک اپ کروائیں اور ہربل میڈیسن جو شوگر ہمارا کورس ہے شوگر کا، اس کو استعمال کریں۔ واٹس ایپ پہ چیک اپ کروائیں، مطلب اپنے طبیب کے نمبر پہ، انشاءاللہ آپ کو بہترین طریقے سے گائیڈ کیا جائے گا اور پراپر ڈائٹ پلان دیا جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور صحت یاب کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔